الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إكراه في الدين وقال الله تبارك وتعالى اذهب إلى فرعون إنه طغى وقال الله تعالى ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم مذہب اسلام آزادی کا حامی نہیں ہے بلکہ علم بردار ہے۔ اور آزادی کا دائی ہے، لیکن آزادی کہتے کس کو ہیں یہ سمجھایا اسلام نے، یہ بات بتائی اسلام نے، بلکہ اس ملک کے باشندوں کو آزادی کے لفظ سے اور آزادی کی حقیقت سے روشناس کرایا مسلمان اور خاص طور سے علماء۔ سب سے پہلے احساس بھی اگر ہوا غلامی کا تو مسلمانوں کو ہی ہوا، اور ان نے بھی علماء کو ہوا کہ ہم لوگ غلامی کے شکنجے میں جا رہے ہیں اور آزادی چھینتی جا رہی ہے۔ آزادی کا مفہوم یہ ہے کہ ظالم کو ظلم سے روکا جائے، غریب کی غربت دور کرنے میں مدد کی جائے، مظلوموں کا ساتھ دیا جائے، ان کی ترقی کی فکر کی جائے۔ فرعون نے اپنے دور حکومت میں بنی اسرائیلیوں کو ان طبقوں میں بانٹ کر ڈیوائڈ کر کے ان کی طاقت کو ختم کر دیا تھا اور پھر ان پر حکومت کرتا تھا، اور اقتدار کی دھونس ایسی جمائی تھی کہ بنی اسرائیلیوں کا شان و شوکت، ان کا دبدبہ، ان کی دولت، ان کی وقار سب مٹا کے رکھ دی تھی، ان کو اپنا غلام بنا دیا تھا۔ ان کے نرینہ بچوں کو ذبح کر دیتا اور ان کی بچیوں کو زندہ رکھ کر باندیاں بناتا تھا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، اذهب إلى فرعون إنه طغى، فرعون کی طرف جاؤ،
اس لیے کہ اس نے بڑی سرکشی زمین میں مچا رکھی، انسانوں کو غلام بنا رکھا ہے۔ بنی اسرائیلی جو نبیوں کی اولاد تھے، ان کو غلامی کی زنجیروں میں جکڑ دیا ہے، تم جا کر ان کو چھڑاؤ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں یہی اعلان کیا، ان ادوا الی عباد اللہ، یہ جو لوگوں کو تم نے ہماری قوم کو غلام بنایا ہے، ان کو چھوڑو۔ ان ارسل معنا بنی اسرائیل، یہ بنی اسرائیلیوں کو ہمارے ساتھ بھیج دو، ان کی غلامی ختم کرو، ان کو آزاد کرو۔ تو آزادی کی تاریخ مسلمانوں کی ہے۔ یہ سب مضامین حضرت مولانا ابوالکلام آزاد نے اپنے پرچے میں لکھنا شروع کیا تھا جب ہندوستان کو غلام بنایا گیا۔ تو قرآن کی آیات سے استدلال، پھر آئیے سرکار جو دین لے کر تشریف لائے اس میں بھی ذرا غور کیجیے۔ پہلا قانون بنایا آزادی کا، اور یاد رکھو کہ دو قسطوں میں آزادی کو سمجھایا ہے۔ اسلام نے پہلے ضمیر کی آزادی کو ترجیح دی کہ پہلے ضمیر آزاد ہو، پھر معافی ضمیر آزاد ہو۔ ضمیر کی آزادی کیا ہے؟ سرکار نے معجزات دکھائے، اور معجزات دکھا کر یوں نہیں کہا کہ تم کو نماز پڑھنی پڑے گی، فلاں معجزہ میں نے دکھایا ہے، تم کو زکات دینی پڑے گی اس لیے میں نے فلاں معجزہ دکھایا ہے۔ معجزہ دلیل نبوت ضرور ہے، لیکن احکام کے لیے حجت نہیں ہے، اس کے لیے دلائل اور براہین کی روشنی چاہیے، اور وہ دلائل دینے کے لیے اللہ نے سرکار کو قرآن کریم دیا کہ یہ رکھو دنیا کے سامنے۔ قرآن کریم اللہ کے ضابطوں کی کتاب ہے قیامت تک کے لیے۔ ان ضابطوں اور حجتوں اور استدلالات سے تمہیں احکام کا پابند کرنا ہے، معجزات سے نہیں۔ ورنہ کہہ سکتے تھے کہ اتنے معجزات میں نے دکھائے، اور فلاں کام تم کو کرنا ہی پڑے گا، لیکن سرکار نے ایسا نہیں کیا، بلکہ اعلان کر دیا کہ دین قبول بھی کرنا ہو اگر تو کوئی زبردستی کا سودا نہیں، دین کھلے دل سے آپ قبول کریں تو ٹھیک ہے، باقی آپ کو طاقت کی بنیاد پر یا معجزے کی بنیاد پر پریشرائز نہیں کیا جائے گا۔ قرآن کریم نے اعلان کیا لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں، یعنی دین قبول کروانے کے لیے کوئی زبردستی نہیں، آپ آزاد ہیں، آپ سوچیں، غور کریں، اور غور کرنے کے بعد آپ کا دل چاہتا ہے، حقیقت پسند ہے، آپ حجتوں اور براہین کو سمجھتے ہیں، اللہ نے عقل سلیم دی ہے، قلب سلیم عطا کیا ہے، تو قبول کیجیے۔ اس لیے دوسری جگہ ارشاد فرمایا قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ، اے نبی آپ کہہ دیجیے کہ میں تم کو اللہ کے دین کی دعوت تو دیتا ہوں،
لیکن اپنے دل دماغ کو کھلا رکھ کر حجتوں پر غور کرو، سوچو، پھر قبول کرو۔ معلوم ہوا کہ یہ ضمیر کی آزادی ہے، اور جب قبول کریں گے تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ قبول کریں گے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ نفس کی اور غیر اللہ کی غلامی سے نکل کر اللہ کے غلام بن جائیں گے، اور جو اللہ کا غلام پڑا وہ دوسروں کی غلامی سے نکل گیا اور اسے حقیقی آزادی ضمیر کی جو ہے وہ نصیب ہوگی۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں کھڑے ہو کر بولنے والا جو ہے حق بات بولتا ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو منع نہیں کرتے، بلکہ سراہتے ہیں کہ اسی کا نام آزادی ہے کہ ہر ایک کو اپنے معافی ضمیر کو ادا کرنے کا اور کہنے کا حق ہے۔ تو آزادی کا اتنا سلجھا ہوا نظام سب سے پہلے جو ہے وہ اسلام نے دیا ہے، اور آزادی کو سمجھایا ہے کہ آزادی کہتے کس کو ہیں۔ آزادی اس کا نام نہیں ہے کہ ظالم ظلم کرتا چلا جائے، ایک طبقے کو دباتا چلا جائے، ایک طبقہ غریب بھی ہوتا جائے، ایک طبقہ مالدار بھی ہوتا جائے۔ یہ آزادی نہیں ہے۔ آزادی تو مظلوم کو ظلم سے نکالنا، اور جن کے حقوق دبے ہوئے ہیں ان کو دوبارہ حقوق دلانا، اور جو پیچھے ہوئے ہیں ان کو نیچے سے نکال کر ابھارنا، ان کو لانا، اور جن کو حق نہیں مل رہے ہیں ان کو حقوق دلوانا، اس کا نام ہے حقیقت آزادی۔ اس ملک میں جہانگیر کے دور میں انگریزوں نے تجارت کے لیے اجازت مانگی اور ان کو اجازت مل گئی۔ پھر انہوں نے پیر پھیلانا شروع کیا، اور 1612 عیسوی کے اندر انہوں نے یہاں اپنے ڈیرے تجارتی اعتبار سے ڈال دیے اور ایک کمپنی کو وجود دیا، اور اس کا نام ایسٹ انڈیا کمپنی رکھا۔ پھر اس کے لیے انہوں نے قلعے تعمیر کیے اور اپنی جگہیں بنائی، 3 مراکز طے کیے: سورت، بمبئی، کلکتہ۔ پھر جب یہاں لوگوں کو احساس ہوا کہ یہ تو تجارت کے نام پر قلعے تعمیر کر کے اپنی حکومت استوار کر رہے ہیں، تو ان کے جو دستاویز تھے تجارتی وہ رد کیے گئے۔ پھر بنگال میں اجازت مل گئی، وہاں سے انہوں نے پیر پھیلانا شروع کیا، لوگوں نے مقابلہ کیا ایک عرصے دراز تک، جن میں نواب حیدر علی کا نام ہے، اس کے بعد ٹیپو سلطان کا نام ہے۔ ٹیپو سلطان زندگی کے آخری مرحلے تک برابر لڑتے رہے، اور یوں کہا کہ یہ ہمیں غلام بنانے کے لیے آئے ہیں، اس بات کو سمجھو، اور میری سلطنت کا نام میں نے رکھا ہے سلطنت خداباد، لہذا اس کے باشندوں کو آزاد رکھنے کے لیے میں نے سوچا ہے کہ اسلام کی بقا کی خاطر میں اور میرا پورا خاندان قربان ہو جائیں گے، اور اس میں مجھے کوئی عار نہیں ہے اور مجھے کوئی ذرا بھی جھجک نہیں ہے۔ حالانکہ شہادت کے دن بھی لوگوں نے درخواست کی تھی، لیکن جب سلطان دنیا سے چلے گئے پورا شہر رو رہا تھا، لیکن انگریز خوشی منا رہے تھے کہ ٹیپو کا وجود جو تھا وہ در حقیقت
اس ملک میں ہمارے قدموں کے جمنے سے مانع تھا، آج وہ رکاوٹ ختم ہو گئی۔ اس کے بعد سے نوابوں کے ساتھ مقابلہ آرائی میں ملک پھیلتا گیا پھیلتا گیا پھیلتا گیا، یہاں تک کہ شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، اس سے پہلے ان کے والد شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو احساس ہوا کہ ملک جو ہے غلامی کی زنجیروں میں جکڑا جا رہا ہے اور انگریز پیر پھیلاتا جا رہا ہے، اور ہندوستان میں مسلمانوں کی سلطنت، خاص طور سے سلطنت مغلیہ، یہ انتہائی کمزور ہو گئی ہے اور دوسروں کی دست نگر ہو گئی، اب اس میں کچھ رہا نہیں ہے۔ تو انہوں نے احمد شاہ ابدالی کو لکھا کہ تم آؤ اور یہاں کے وقار کو برقرار رکھو، اور یہ جو افراتفری ملک میں ہو رہی ہے اور مسلمان مارے جا رہے ہیں، کٹ رہے ہیں، ملک ٹوٹ رہا ہے، اس کو بچاؤ۔ وہ آئے اور مقابلہ آرائی ہوئی، ایک عرصے تک وہ رہے، لیکن پھر اس کے بعد یہ انگریزوں کا دور شروع ہوا۔ شاہ عبدالعزیز صاحب نے پڑھ کر ہندوستان کے لیے دارالحرب ہونے کا فیصلہ کیا، بہت بڑا جرأت مندانہ قدم اٹھایا، اور اسی کے بعد جو ہے سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک آئی، حضرت مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک شروع ہوئی۔ یہ 1800 کی بات کرتا ہوں میں۔ انہوں نے پہلے مخلص مسلمانوں کو جمع کیا اور جان کی بازی لگانے کے لیے ان کو تیار کیا، شہادت کے فضائل سمجھائے، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کی فضیلتیں ان کو بتائیں، خود بھی تیار ہوئے اور ہجرت کی اپنے شہر سے اور افغانستان کا رخ کیا۔ بیچ میں پنجاب پڑتا تھا اور پنجاب میں راجہ رنجیت تھا جو مسلمانوں کو کافی پریشان کر رہا تھا، ظلم و ستم کا سلسلہ اس کا جاری تھا۔ اس کے ساتھ جنگ ہوئی، بالا کوٹ کے اندر سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا اسماعیل صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا عبدالحی بڈانگی، یہ تمام حضرات جو ہے یکے بعد دیگر شہید ہوئے اور دنیا کے سامنے آزادی کے لیے اور اپنی بقا اور تحفظ کے لیے قربانیوں کی ایک تاریخ پیش کی۔ یہ لشکر منتشر ہو گیا، جو بچے پوچھے لوگ تھے انہوں نے کام چھوڑا نہیں، بلکہ پھر ان کی نظریں بدلتے ہوئے ہندوستان کے حالات پر مرکوز ہو گئی، یہاں تک کہ انہوں نے کھل کر کہنا شروع کیا کہ یہ دیش اب غلامی کی طرف جا رہا ہے، انگریزوں کے پنجے گڑ چکے ہیں اور بڑھتے ہی جا رہے ہیں۔ بنگال میں ان کا قبضہ ہوا، انہوں نے مدارس پہ قبضہ کر لیا، ان کے اوقاف لوٹ لیے۔ پھر 1830 میں شہادت ہو گئی سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اس کے بعد سے ان کے شاگرد پھیلے، انگریزوں سے جھڑپیں الگ الگ علاقوں میں ہوئی۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ تاریخ آزادی میں سب سے بڑا کردار جو ہے وہ مسلمانوں کا رہا ہے، اور لکھنے والوں نے صحیح بات لکھی ہے کہ دوسروں نے جتنا پسینہ نہیں بہایا ہوگا اس سے زیادہ ہم نے اس کے اندر خون بہایا ہے۔ 1900 تک تو یہ عالم تھا کہ 50,000 کے قریب علماء آزادی کے خاطر جام شہادت نوش کر چکے تھے، اور کئی ہزار کو سولی دی گئی تھی، ہاتھیوں کے اوپر بٹھاتے تھے اور درختوں کی اوپر سولیاں لٹکائی تھی، اس کے اندر ان کا سر اور گلا آ جاتا تھا، ہاتھیوں کو آگے بڑھا دیتے تھے، تڑپ تڑپ کر جان دے دیتے تھے۔ ایک عجیب سا منظر تھا، دہشت تھی، بھیانک ماحول تھا، لیکن یہاں کے باشندے گھبرائے نہیں، لوگوں کی ہمتیں بڑھتی رہی،
علماء کی قربانیاں چلتی رہی. یہ قربانیوں کی تاریخ کے ساتھ ساتھ آزادی کا تصور بڑھتا گیا. اس کا سنگ میل کہ آزادی لے کر رہیں گے اور اس کے لیے جتنی بھی قربانیاں ہیں ہم دیں گے. اس کے لیے بڑا معرکہ کہ سب نواب اور مسلمان اور علماء، صوفیہ اور بیٹھنے والے خانقاہوں کے اور پڑھانے والے مدرسوں کے سب جمع ہوئے اور جمع ہو کر انہوں نے ایک محاذ تیار کیا. مغلی سلطنت جو تھی اس کا آخری تاجدار برائے نام رہ گیا تھا، جس کا نام بہادر شاہ ظفر تھا، جس کی حکومت لال قلعے سے آگے نہیں تھی. اس نے سربراہی کی اور قلعے سے نکلا. ادھر کمانڈر کی حیثیت سے اور سپاہ سالار کی حیثیت سے حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ شاملی کے میدان میں اترے. لکھنے والوں نے جو تاریخ لکھی اس نے 1857 کو بلوا قرار دیا انگریزوں نے، کیونکہ ان کی حکومت کے خلاف اگر کہ وہ بلوا تھا، لیکن یہ آزادی کا سنگ میل تھا. یہ آزادی کی پہلی محنت تھی، وہاں سے شروع ہوا. اگرچہ 1857 کی یہ تاریخی لڑائی میں کامیابی نہیں ملی، لیکن آزادی کا بیج ڈال دیا گیا، لوگوں کو احساس دلا دیا گیا. آزادی ایسی نہیں ملی کہ رات کو سوئے تھے صبح میں آزاد ہو گئے. اس کے پیچھے 300 سالہ محنتیں لگی ہے، اور ان میں بھی 98 سال تو ایسے تھے جس میں دار و رسم اور شہادت کی وجہ سے خون کی نسیاں انسانوں نے اور یہاں کے باشندوں نے بہائی. جلیانوالہ باغ میں کیا ہوا، چوری چورا میں کیا ہوا، یہ تاریخ آپ کو بتائے گی. جہاں لوگوں کے پاس اپنے دفاع کے لیے کچھ نہیں تھا اور پولیس جو ہے وہ مشین گنوں سے لوگوں کو چھلنی کر رہی تھی، ڈھیر لگ گئے تھے مردوں کے، لیکن اس کے باوجود یہ قافلہ رکا نہیں اور چلتا رہا. یہاں تک کہ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ چند دن رکوش رہ کر مکہ مکرمہ چلے گئے اور بیڑا اٹھا لیا. یہاں پر حضرت مولانا قاسم العلوم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی اور سلسلے کو آگے بڑھایا، اور یہ کہا کہ دیوبند جو ہے مدرسہ نہیں رہے گا بلکہ یہ تحریک رہے گی. آج مدارس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ دہشت گردی کے اڈے ہیں، حالانکہ آزادی کی تاریخ مدرسوں سے وابستہ ہے، آزادی کی تحریک مدرسوں سے وابستہ ہے. یہاں سے جو ریالے تیار ہوئے وہ میدانوں میں جام شہادت نوش کرتے رہے اور ملک کی آزادی کے لیے سینوں پر پولیس کے ڈنڈے کھاتے رہے. ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو جو ہے میدانوں میں بھیجا گیا، دارالعلوم کی بنیاد ڈالی گئی اور وہاں تیار ہوئے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، جو آزادی کی مہم کے تاجدار مانے جاتے ہیں. اور قید و بند کی صعوبتیں عرصہ دراز تک مالٹا کے قید خانے میں کتاب بھی لکھ کر آئی، اسیر مالٹا، جس کے بارے میں حضرت فرماتے تھے خانوی رحمۃ اللہ علیہ کہ امیر مالٹا لکھنا چاہیے. اور شیخ الہند کیا کہتے ہیں، ان کو شیخ العالم کہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے یہ مرتبہ اور یہ مقام اور یہ حوصلہ اور یہ تاریخ اور یہ ہمت اور یہ جرأت جو ہے ان کو عطا فرمائی تھی. محنت کرتے رہے، کئی بار قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرتے رہے. بڑے بڑے نام ہیں، اشفاق اللہ خان ہیں اور عبید اللہ سندھی ہیں، مولانا عزیر گل صاحب ہیں، مولانا جعفر تھانے سری ہیں، اور حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور مولانا حسرت موہانی ہیں، مولانا محمد علی جوہر ہیں، مولانا شوکت علی ہیں، اور
خواجہ الطاف حسین علی ہیں، مولانا ابوالکلام آزاد ہیں، کتنے کتنے پیارے ہیں، مولانا حفظ الرحمان سیاحی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ یہ تمام حضرات جو ہیں محنتوں میں لگے رہے، اور حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ تاریخی واقعہ جو ہے وہ کراچی کے مقدمے کا، کہ جب انہوں نے بھرے ہوئے اسٹیج کے اوپر چاروں طرف مشین گنیں لگی ہوئی ہیں، اور انگریزوں نے اعلان کیا کہ آپ دیکھتے ہیں کس کی ماں نے دودھ پلایا ہے اس کو کہ یہ فتویٰ پڑھ کر سنایا۔ میٹنگ لی گئی تھی کراچی کے اندر، اور اسٹیج جو ہے کانگریس کا تھا، اور اعلان کسی عالم کے ذمہ تھا، اور وہ عالم اس دن کوئی نہیں مگر حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہو کر انہوں نے یہ فتویٰ سنایا۔ مشین گنوں کی پرواہ کیے بغیر کوئی نہیں تھا جو ہمت کرتا، حضرت نے ہمت کی اور صاف صاف کہا کہ یہ ملک میں اس وقت انگریز مسلمانوں کو اپنی فوج میں بھرتی کر رہا ہے تاکہ مسلمان کو مارے، جو بالکل ناجائز ہے اور حرام ہے، لہذا ان کی فوج میں بھرتی نہیں ہو سکتے۔ یہ ہمارا دینی مسئلہ ہے، اس کے اندر دخل اندازی نہ کی جائے۔ اس کے بعد جو ہے راتوں رات دیوبند پہنچنے کے بعد حضرت کو وہاں سے اٹھایا گیا، کراچی میں مقدمہ چلا، اور مقدمے کے اندر ہر ایک نے بیان دیا، لیکن سب سے بڑا بیان اور تاریخی بیان جو دیا وہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے دیا۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہاں کے 7 کروڑ مسلمان، اس زمانے میں 7 کروڑ، اور یہاں کے 22 کروڑ ہندو سمجھ لیں کہ وہ مذہبی آزادی چاہتے ہیں کہ نہیں، یا وہ انگریزوں کی رعایا بن کر رہنا چاہتے ہیں۔ اگر یہ قانون جو ہم نے بیان کیا ہے، جو فتویٰ ہم نے دیا ہے، یہ ہمارا دینی اور ملی فریضہ ہے، مذہبی کام ہے جو ہم نے کیا ہے، اگر اس کے اندر دخل کی جا رہی ہے اور دخل دیا جائے گا تو یہ سمجھ لیا جائے گا کہ انگریز ہم کو مذہبی حیثیت سے نکال کر ہمیں رعایا بنانا چاہتے ہیں اپنی، اور ہماری مذہبی آزادی کو چھیننا چاہتے ہیں۔ اور یاد رکھو کہ مسلمانوں کی آزادی چھینے گی تو ہندوؤں کی بھی چھینے گی، دوسرے مذہب والوں کی بھی چھینے گی۔ اگر انگریز یہ سمجھتا ہے کہ وہ اس ملک میں رہ کر قرآن کے احکام کو برباد کر دے، فقہ کی کتابوں کو جلا دے، حدیث کی کتابوں کو نظر انداز کر دے، اور مسلمانوں کو اپنے طریقے پر جینے کے لیے مجبور کرے، تو اس دین کو بچانے کے لیے اور اسلام کی بقا کے لیے سب سے پہلے اگر کوئی جان دینا چاہے گا تو وہ حسین احمد مدنی کو بنا۔ کہتے ہیں کہ مولانا محمد علی جوہر کھڑے ہوئے اور حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو سینے سے لگایا، ہاتھوں پہ بوسہ دیا، پورا مجمع جو ہے بے قابو ہو گیا، نعرہ تکبیر جو ہے وہ بلند کی۔ ایسی جرات کا کام، یہ کوئی آسان کام تھا کہ مشین گن کے سامنے کسی بھی وقت اس کا ٹریگر دب سکتا تھا، کسی بھی وقت جو ہے خون بہ سکتا تھا، لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ آزادی ملنے تک سینہ سپر ہو کر ہمارے علماء یکے بات کی کرے آتے رہے، جیلوں میں بھیجے جاتے رہے، وہاں سے آنے کے بعد مزید جوش کے ساتھ اور مزید طاقت کے ساتھ کام میں لگے رہے۔ حضرت شیخ الہند دنیا سے چلے گئے، حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے بیڑا اٹھا لیا، اس کے بعد حضرت مولانا حفظ الرحمان صاحب نے بیڑا اٹھایا۔ سید عطا اللہ کا بخاری سے کسی نے پوچھا تھا زندگی کہاں گزاری، جواب دیا آدھی ریل میں اور آدھی جیل میں، آزادی کی مہم کے لیے سفر کرتے رہے، لوگوں کو جگاتے رہے، لوگوں کو بیدار کرتے رہے، اور ضرورت پڑنے پر اس ملک کی آزادی کے لیے انگریزوں کے قید خانوں کے اندر جا کر مہمان بنے۔
کالا پانی کی سزا دیتے تھے تو دوسرے لوگ سن کر روتے تھے. جب یوں کہا جاتا تھا کہ ان کو کالے پانی کی سزا. کالے پانی کا مطلب یہ ہے کہ اب اولاد سے کٹ گئے، اب وطن سے کٹ گئے، اب کھانے پینے سے کٹ گئے، اب بے یار و مددگار صرف اللہ کے بھروسے پر زندگی گزاری جائے گی. ایسے تو کتنے علماء کالے پانی کی سزا میں گئے اور کتنے وہیں کھپ گئے، کتنے وہیں شہید ہو گئے. جزیرے انڈامان میں حضرت مولانا فضل احمد خیرآبادی تھے، ان کو وہاں قید کیا گیا تھا. ایک شخص ملنے کے لیے گیا تو دیکھا کہ جو بے تاج بادشاہ علم کی دنیا کا مانا جاتا تھا، اس کا عالم یہ تھا کہ سر کے اوپر نجاست کی ٹوکری رکھی ہوئی ہے اور قید خانے کے باہر ڈالنے کے لیے جا رہے ہیں. اندر جو علماء تھے ان سے لکڑیاں سلوائی جاتی تھیں، ان سے کچن میں کھانا پکوایا جاتا تھا. بلکہ عالم یہ تھا کہ ان کو راستوں پر تپتی ہوئی دھوپ کے اندر سڑکیں بنانے کے لیے چھوڑا جاتا تھا. راستوں پر جھاڑو ان کے پاس دلواتے تھے. اتنی تمام ذلیل حرکتوں کے باوجود بھی ان حضرات کا جذبہ آزاد ہونے کا سرد نہیں پڑا. یہاں تک کہ حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے حاجی عابد حسین صاحب سے کہا تھا، جب انہوں نے ایک موقع پر کہا کہ انگریزوں کا پنجہ ملک میں اتنا گہرا کر گیا ہے کہ اب یہ جلدی سے ٹوٹتا ہوا اور ملک آزاد ہوتا ہوا نظر نہیں آتا. حضرت نے اپنا مکاشفہ بیان کیا اور ایک تاریخی جملہ کہا کہ ایسا مت سمجھو کہ تم کبھی آزاد نہیں ہوں گے. حاجی صاحب آپ کس خیال میں ہیں؟ انشاءاللہ ایک دن ایسا آئے گا کہ رات کو سوئیں گے انگریزوں کی عمل داری میں اور اٹھیں گے دوسروں کی عمل داری میں. رات کو 12 بجے سے پہلے لال قلعے کے اوپر یونین جیک لہرا رہا ہوگا اور 12 بجے کے بعد ترنگا لہرانا شروع ہو جائے گا. یہ دن آنے والا ہے، اس کو نوٹ کریں آپ، نا امید نہ رہیں. علماء کی قربانیاں رائے جان نہیں جائے گی. تو اس ملک میں آزادی کی تاریخ میں تاریخ ناقص ہے. جب تک علماء کے کردار کو ذکر نہ کیا جائے، جب تک علماء کی قربانیوں کا ذکر نہ ہو جائے، وہاں تک اس ملک کی اگر کوئی آزادی کی تاریخ لکھے گا اور علماء کا نام مٹا دے گا، ہم کہیں گے یہ تاریخ ناقص ہے. آج جشن منایا جا رہا ہے آزادی کا، ترنگے لہرائے جا رہے ہیں، ترانے پڑے جا رہے ہیں، تاریخوں سے ہمارا نام نکالا جا رہا ہے. ہم کو جو ہے گویا اس زبردست تاریخ سے بے دخل کرنے کی ناکام کوشش کی جا رہی ہے. لیکن اس ملک میں ہمارے انمٹ نقوش کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتے. ہم نے اس ملک کو ایسی چیزیں دی ہیں جو بتاتی ہیں کہ یہ ملک جتنا دوسروں کا ہے اتنا ہمارا ہے. یہاں سے لے کر انگریز بہت کچھ چلا گیا، جو ہمارا تھا وہ لے کر گیا، وہ سب مسلمانوں کا تھا جو لے کر وہ لوگ چلے گئے. لیکن مسلمان کچھ لے کر نہیں گئے، وہ یہی دفن ہوئے، وہ یہی رہے. اس لیے حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے پاکستان کے بننے کی مخالفت کی تھی کہ ہم چاہتے ہیں کہ متحد اس ہندوستان ہو جس میں مسلمان پوری طاقت کے ساتھ اور پوری مذہبی آزادی کے ساتھ رہے. آج بھی ہم آزادی کے اس موقع پر یہ اقرار اور یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم اس ملک میں اپنی مذہبی آزادی جو ہمارا جمہوری حق ہے اور قانون میں لکھا ہوا ہے اس کے مطابق جو ہے رہیں گے. ترانہ اتنا شاندار دیا کہ ایسا ترانہ مشکل. لال قلعہ ایسا دیا کہ آج تک آپ کو بھی جھنڈا لہرانے کے لیے لال قلعے کی ضرورت پیش آتی ہے. یہ لال قلعہ ہم نے دیا تھا. تاج محل بنایا، آپ کروڑوں روپیہ کما رہے ہیں، دنیا کے عجائبات کے اندر شامل ہے، تو مسلمان شہنشاہ نے دیا تھا.
تو تم مینار کی تاریخ اٹھا کر دیکھو تو اس کے پیچھے کوئی مسلمان آپ کو نظر آئے گا۔ دہلی کی جامع مسجد یہ ہم یہاں سے چلے جانے کے لیے رقم نہیں کر رہے ہیں، یہ تمام چیزیں بتاتی ہیں کہ ہمارے انمٹ نقوش اس ملک کے اندر ہیں، لاکھوں مسجدیں ہیں ہماری اور لاکھوں تاریخی چیزیں ہیں ہماری۔ یہ سب ہم نے اس لیے بنایا تھا کہ ہمیں اس ملک میں رہنا تھا، رہ رہے ہیں اور اپنے حق کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ آج جبکہ ملک میں آزادی کا جشن ایسے لوگ منا رہے ہیں کہ جن میں تاریخ کی واقفیت نہیں۔ ابھی واٹس ایپ پر بات آ رہی تھی کہ ایک صاحب جو ہے وہ وندے ماترم کی ترجمانی کر رہے تھے کہ کیوں نہیں پڑھتے ہیں مسلمان، ان کو وندے ماترم پڑھنا پڑے گا۔ تو جو اینکر تھا اس نے یہ کہا کہ اتنی لمبی ترجمانی آپ وندے ماترم کی کرتے ہیں تو 4 لائنیں وندے ماترم کی پڑھ دیجیے، 1 لائن بھی وہ نہیں پڑھتا تھا۔ تو خالی بڑے بڑے دعوے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا اور بڑی بڑی باتیں کرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ یاد رکھو تاریخ جب دہرائی جائے گی اور جب بھی آزادی کی تحریک اور آزادی کی تاریخ دونوں آئے گی تو علماء کا نام سر فہرست ہوگا۔ مولانا ابوالکلام آزاد اخیر تک رہے، حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ ملک کے آزاد ہونے کے بعد بھی رہے اور انہوں نے اپنا پورا کردار اور پورا رول ادا کیا۔ علماء ہمیشہ پیش رہے، لگاتار قربانیاں دیتے رہے۔ اتنی بڑی قربانیوں کی تاریخ کو کیسے نظر انداز کیا جا سکتا ہے؟ اس لیے ضرورت ہے کہ آزادی کے اس جشن کے موقع پر وہ لوگ جو جشن تو مناتے ہیں لیکن حقیقت آزادی سے ناواقف ہیں، تاریخی آزادی سے ناواقف ہیں، ان کے سامنے آزادی کی حقیقت آنی چاہیے، ان کے سامنے یہ تاریخ آنی چاہیے، ان کے سامنے حقیقت حال آنا چاہیے، علماء کا کردار آنا چاہیے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ آج جو ہمارے طلباء ہیں اور جو مسلمان ہیں وہ خود علماء کے نام سے ناواقف ہیں۔ وہ حضرت مدنی کون ہے نہیں جانتے، وہ حضرت موہانی کون ہے نہیں جانتے، وہ خواجہ الطاف حسین حالی کون ہے نہیں جانتے، وہ مولانا اسد اللہ کون تھے نہیں جانتے، وہ مولانا عنایت اللہ کون تھے ان سے واقف نہیں ہے۔ آج ضرورت ہے کہ ہم اپنے اسلاف کی تاریخ کو یاد کریں، ان کو پڑھیں، ان کی قربانیوں کو دیکھیں۔ تاریخ سے آدمی کے لیے اپنا آگے کا رخ جو ہے وہ طے ہوتا ہے، اس کا مستقبل جو ہے اس کو کیا کرنا ہے وہ سمجھ میں آتا ہے۔ ہمیں یہ سمجھ میں آئے گا کہ یہ ملک ہمارا ہے اور ہم یہاں جو ہے کسی کے رحم و کرم پر جی نہیں رہے ہیں، بلکہ ہمارے خون کی ندیاں بہی ہیں، ہمارے بزرگوں کی اور ہمارے پرکھوں کی قربانیاں رہی ہیں۔ ان قربانیوں کے ساتھ ہم لوگ جو ہے وہ یہاں جی رہے ہیں اور جیتے رہیں گے۔ جن کو جانا تھا وہ چلے گئے اور جن کو رہنا ہے وہ ہمیشہ کے لیے یہاں رہنے کے ارادے سے رہ رہے ہیں۔ یہ ملک اگر کسی کا ہے تو ہمارا بھی ہے اور اگر کسی کا اس پر حق ہے تو ہمارا بھی ہے۔ ہندوستان کی آزادی مبارک ہو اور یہ جشن منانا بھی مبارک ہو، لیکن یہ بات کو نہ بھولا جائے کہ علماء کی تاریخ کو نظر انداز مت کرو، مسلمانوں کے کردار کو ختم مت کرو۔ جہاں گولڈ میڈی پریشد ہوئی وہاں مولانا محمد علی جوہر بھی تھے اور مولانا ابوالکلام آزاد بھی تھے اور دوسرے بڑے بڑے علماء بھی تھے اور وہاں نہرو بھی تھے اور وہاں گاندھی جی بھی تھے۔ یہ تمام حضرات ساتھ بیٹھ کر ہر جگہ کام کر رہے تھے۔ دانڈی کوچ کے اندر بھی ہمارے علماء نے حصہ لیا، وہ بھی ساتھ ساتھ برابر جو ہے شامل حال رہے ہیں۔ ہر مہم کے اندر جتنے ستیہ گراہ ہوئے، نان کوآپریشن ہوا، اور اب تو واٹس ایپ کا زمانہ ہے، مسلمانوں نے کیا کیا کیا، ہندوستان چھوڑ دو، کوئٹ انڈیا کا نعرہ وہ بھی مسلمانوں نے دیا۔ اور اس کے علاوہ جو اہم مقامات ہیں ان تمام میں مسلمانوں کے نام مندرج ہیں جن کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ مجھے حکم تھا کہ چند منٹ جو ہے آزادی کے اس مبارک دن کے عنوان سے آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کروں۔
حضرت مفتی احمد صاحب نے حکم فرمایا تو یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ یہ آزادی کا جشن لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ نہیں مناتے، ہم کو بھی آزادی کی اتنی ہی خوشی ہے، لیکن ہمارے سامنے وہ آنسوؤں کی تاریخ بھی ہے، ہمارے سامنے وہ خون کی ندیاں بھی ہے۔ ہم کیسے یہ دن کو بھول سکتے ہیں جس میں رات کے اندر لوگ سوئے تھے بے خبر اور قربانیاں لمبی دی جا چکی تھی، اور صبح اٹھے تو ترنگا لہرا رہا تھا اور آزادی مل چکی تھی، تاریخ بدل چکی تھی، بہت بڑی کروٹ لے چکی تھی۔ کیسے نظر انداز کیا جا سکتا ہے؟ ہماری یہ اپیل ہے کہ آج مذہب نہیں سکھاتا آپس میں دیر رکھنا، ہندی ہے ہم وطن ہے، ہندوستان ہمارا، اس شہر کو اپنے سامنے رکھا جائے اور ہم کو ہر جگہ ہمارے حقوق دیے جائیں، حقوق کے چھیننے کی محنت نہ کی جائے، بلکہ ہمارے جو حقوق ہیں ہم کو ادا کرنے دیا جائے، ہم کو مذہبی طور پر آزادی ملے، ہماری عبادت گاہوں کو نہ چھیڑا جائے، ہمارے مدرسوں کو آزاد رہنے دیا جائے، ان کا جو تاریخی کام ہے وہ کرنے دیا جائے۔ یہ مدرسے آزادی کی تاریخ سے جڑے ہوئے ہیں، یہ تمام کی شاخیں جا کر ملتی ہے، ہماری جڑ ہے۔ ازہر ہند دارالعلوم دیوبند کے ساتھ جو تحریک آزادی کا سب سے بڑا ترجمان ہے، جو سب سے بڑا قلعہ ہے جہاں سے آزادی کے سیانے اٹھے اور انہوں نے پورے ملک کو ہلایا، انگریزوں کو اس ملک سے جانے پر مجبور کر دیا، لوگوں کے دلوں میں آزادی کی حقیقت کو بٹھایا، سمجھایا اور پورے ملک کو اٹھایا اور ان کے خلاف محاذ بنا کر کھڑا کیا۔ پھر اس کے اندر سب لوگ برابر ساتھ رہے، سب کی قربانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ملک کی آزادی کو پکا عطا فرمائے، برقرار رکھے اور اس کی سالمیت کو جتنے خطرے لاحق ہوں ان تمام کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے دور فرمائے، ہمیں آزادی کی سچی حقیقت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، قنا عذاب القبر، قنا عذاب الحشر، وقنا عذاب الفقر، وقنا عذاب الدین، واحشرنا یوم القیامۃ مع الابرار۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما۔ اے الہ العالمین، آج کے دن ہمارے مشائخ کی قربانیاں ہمیں یاد آ رہی ہیں، ہمارے اسلاف کی تاریخ یاد آ رہی ہے۔ اے اللہ ان کی قربانیوں کا انہیں اپنے شایان شان بہترین بدلہ عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک کو سلامت فرما، اس کی سرحدوں کی حفاظت فرما، دشمنوں سے اس کو محفوظ فرما۔ اے اللہ ترقی کی شکلیں پیدا فرما اور ہر قسم کے تنزل سے حفاظت فرما۔ اے اللہ اس قوم کو دبانے کا جو مزاج بن رہا ہے اور انہیں مظلومیت کے گڑھے میں لے جا کر ڈال دینے کی کوشش ہو رہی ہے، اللہ ایسی کوششوں کو ناکام فرما، ہم کو اور ہماری عبادت گاہوں کو اور ہمارے مدرسوں کو سچی آزادی عطا فرما۔ اور اے اللہ اس کے خلاف جتنی سازشیں ہو رہی ہیں کہ ادارے ختم کیے جائیں، عبادت گاہیں مٹا کر رکھ دی جائیں، اللہ ایسی سازشوں کو ناکام فرما۔ بھائی چارہ اور ایک دوسرے سے مل کر ساتھ جوڑ کر رہنے اور ملک و ملت کو بچانے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جہاں گوکشی یہ خطرناک عمل مانا جا رہا ہے تو وہاں نشہ جو انسانوں کو مٹا رہا ہے، انسان کشی کی طرف لے جا رہا ہے، اللہ اس سے بھی بچنے اور اس مہم کو تیز کرنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ یہ ہمارا جمع ہونا اس جشن کے موقع پر تو قبول فرما اور ملک کو ہر قسم کی خوشیاں اور ہر قسم کی بہبودیاں اپنے فضل سے عطا فرما۔ یہ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تو خیر منظور فرما، برحمتک یا ارحم الراحمین۔